اچھا کس لیے آپ اٹھاتے ہیں قرضہ کیوں لیتے ہیں آپ؟ ایڈوانس کیوں لے لیتے ہیں پہلے؟ سر ایک بٹھے پہ کماتے ہیں, سیزن پوری ہوتی ہے, حساب کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے ابھی آپ کی سیزن پوری ہو گئی, ہم دوسرے مزدور رکھتے ہیں, آپ بھلے دوسرے بٹھے پہ جاؤ, یہ ہمارا قرضہ دے کے جاؤ. اچھا اس کے بیچ میں ہم اگر اس سے نہیں بڑھتی ہے, نہیں ریٹ صحیح دیتا, اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارے سے دنڈ لیا جاتا ہے. 5,000 ہے یا 10,000 ہے, وہ دنڈ لگتا ہے ہمارے اوپر. اچھا آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہونا چاہیے؟ جو گورنمنٹ ریٹ جو ایک فکس کیا ہے 517 روپے, وہ بالکل صحیح ہے؟ ہاں وہ صحیح ہے, اگر وہ پورا ریٹ ملے. جو انسان کا جو حق ہے, حق کیا ہے انسان کا؟ سوشل سیکورٹی کارڈ بن جائے. اور بٹھے پہلے رجسٹر نہیں تھے, اسپارک تنظیم ہے جو اس نے رجسٹر کرائے, ابھی بٹھے رجسٹر ہیں. اور ابھی مزدوروں کا اگر سوشل سیکورٹی کارڈ بن جائے تو ہمارے کو یہ پتا پڑے, ہماری بونس بنتی ہے, اور ہماری جو کوئی بچی کی شادی وغیرہ ہوگی اس میں ہمارے کو خرچہ سرکاری ملے گا, یا کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے, یا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے, یا کوئی بٹھے میں جل جاتا ہے, یا بچوں کی تعلیم ہے. ہاں تعلیم ہے, اور پانی پینے کا صاف نہیں ہے, کھڈوں کا پانی ادھر پیتے ہم, اس میں بیماری بڑھتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے پونویل. آپ نے بات کی عورت کی, تو بالکل ہمارے پاس ایک عورت مزدور بھی یہاں پر موجود ہے, ہم ان کی طرف چلیں گے, ذرا ان سے بھی ہم پوچھیں کہ ان کی کیا جو ہے وہ مجبوریاں ہیں اور کیا ان کے مسائل ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں وکیلاں جو کہ ایک بٹھا مزدور ہیں. کیا مسائل کیا ہیں؟ ایک عورت بٹھا مزدور کے کیا مسائل ہیں؟ عورت کا مسئلہ یہی ہے, اگر عورت سمجھے شادی کرتی ہے تو اس کا آدمی وہ بٹھے پہ کام کرتا ہے. اچھا. اس کے بعد جیسے وہ شادی کر کے لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیکیدار بولتے بھی آپ کی بیوی گھر پہ کیوں بیٹھی ہے, کیوں اس کو تم گھر میں کھلا رہے, اس کو اچھا ٹھیکیدار خود کہتا ہے کہ مطلب بیوی کیوں بیٹھی ہے؟ کیا اس کے باپ کا ادھر کوئی کارخانہ تو نہیں جہاں سے کھائے گی, وہ تو کما رہا ہے تیرے ساتھ, اس کو بول میں ادھر کام کرے. تو اگر عورت نہیں جائے گی تو پھر وہ باقاعدہ عورت کے ایسے دروازے پہ بھی کھڑا ہوگا, یا کوئی باہر نکلے گی, اس کو بولے بھی تو کیوں نہیں تیرے آدمی کے ساتھ کام کرتی ہے, مطلب ڈرائے گا, دھمکائے گا, دھمکیاں دیتا ہے. تو اگر عورت کو کوئی تھوڑی تکلیف ہوئی تو آدمی اس کے پاس جائے گا, بولے خرچہ میرے کو پیسے دو, میری بیوی ٹھیک نہیں, میں علاج کرواتا ہوں. اور جب پھر وہ ڈریوری کیس ہوتا ہے, جب اس کو بولیں گے بھی پیسے دو, بھی ہمارے ڈریوری کیس ہے, عورت کو بولے گا بھی یہ پرچی لے کے جاؤ تم فلانے ڈاکٹر کے پاس, فلانے ہاسپٹل میں. اور بچے بھی آپ کے مطلب وہ بھی وہیں کام کرتے ہیں؟ جی. تو پھر بس وہ ادھر بھیجتا ہے. اچھا ان سے بھی وہ زبردستی کام کرواتے ہیں بچوں سے؟ بولتا بھی اتنے بڑے بڑے 5 سال کا بھی, 7 سال کا, 8 سال کا, یہ بھی مٹی ریڑے پر لگا کے رکھ کے کھینچ کے لا سکتا ہے. اچھا. تمہارے کو دے سکتا ہے, کیوں نہیں تم ان سے کام کرواتے ہو؟ اگر ہم بولتے بھی ہمارے بچے, تمہارے بچے ہیں جو سمجھو پڑھ رہے ہیں, وہ تعلیم کر رہے ہیں, ٹوٹی گاڑیوں میں چل رہے ہیں, ہمارے بھی بچے اس پاکستان میں, انہوں کو بھی کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں بھیج. اچھا ابھی ہم غریب کیا بولے انہوں کو, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کو بولتے بابا تو اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی رکھ کے کھینچ کے ادھر ڈال, مطلب مجبوری کے طور پر آپ کو کام کروانا پڑتا ہے. بہت واقعی میں بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑے مسائل ہیں. کاشف وزیر صاحب, آپ نے تمام گفتگو سنی ہے اب تک, اور آپ کے خیال میں بھٹا سیکٹر میں جبری مشقت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ان کے مسائل حل ہوں گے؟ پنوں کا موقف سنا, اسلم خان میں اس کی بہت بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, یہ یہاں کے ٹھیکیدار یا سیٹ ہے, کیونکہ انہوں نے تعاون کیا تبھی تو ہم کچھ. بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے اپنا, ان کے بھی کچھ مسائل ہیں, کچھ ان کے مسئلے ہیں. ہم اسی لیے, میں اپنے طور پہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے مزدور اپنی پروٹیکشن کی بات کرے گا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, صحیح بات ہے, مالکان اپنی مسئلہ کر رہے ہیں, ہم بیچ میں برج والا رول ادا کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے بھی ایشوز ہیں اور مالکان کے بھی ایشوز ہیں, ان کو کس طریقے سے حل کریں. لیکن ایک چیز جو میں نے دونوں میں دیکھی, وہ یہ دیکھی کہ اصل ایشو جو مالکان کہہ رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ مزدور جو پیشگی لے جاتا ہے پھر کام نہیں کرتا ہے, اور مزدور جو بات کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے پیشگی دے کے ہم سے کام لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک چیز پہ دونوں ایگری ہیں کہ بھائی پیشگی جو ہے, مالک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیشگی جو ہے مسئلے کا حل ہے, مسئلے کا پرابلم کرتا ہی پیشگی ہے, اور مزدور بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیشگی کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کریں کہ پیشگی بالکل دیں ہی نہ. میرے خیال میں بانڈل لیبر جو پاکستان میں ایک ہی لا ہے, بانڈل لیبر ایبولیشن ایکٹ 1992, وہ بنا بھی اسی بیس پہ تھا کہ ایک درشن مسیح نام ایک بندہ تھا, 1988 میں انہوں نے 88 میں چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میں ایک مزدور ہوں, غریب ہوں, بٹھے پہ کام کرتا ہوں,
اور میرے پہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے جو میں کیا میرے آئندے والے نسلیں بھی نہیں اتار سکیں گے. اور اسی لیے میں کیا کر سکتا ہوں, یا تو پوری زندگی میں کام کروں, میرے بچے بھی کام کریں, یا ایسا کو حل بتاؤ جو میں یہاں سے جان آجی کر سکوں. تو چیف جسٹس نے پھر یہ لیٹر لکھا پاکستان گورنمنٹ کو, اور 1992 میں بانڈل لیبر کا ایک قانون بنا, اور اس کے بعد 1995 میں اس کے رولز بنے. 2001 میں عمر اصغر خان مرحوم ابھی زندہ تو نہیں ہے, لیکن اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے بانڈل لیبر ایکشن پالیسی اینڈ پلان آف ایکشن بنایا. اس پہ بانڈل لیبر کے لیے 100 ملین روپیز فنڈ رکھا. بانڈل لیبر رولز میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا ایک اسٹرکچر بنایا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈی وی سی ہوگی, ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ہوگی, جو ڈسٹرکٹ پہ جو بھی جبری مشقت ہوتا ہے اس پہ کام کرے گی, اس پہ نظر رکھے گی. مجھے اس بات کو کہنے میں بہت بڑا دکھ ہے. میں مالکان کو بھی اتنا قصوروار نہیں سمجھتا ہے, لیکن اتنا نہیں, کیونکہ وہ اناویئر ہے. صحیح بات ہے. کوشش کر رہے ہیں ایکشن ایڈ یا یورپین یونین کی تعاون سے ہم کوشش کر رہے ہیں جو بٹھے باڈل بنائے ہیں, 10 بٹھے یہاں حیدرآباد میں, 10 ملتان میں, یا 10 پاک پتن میں, 10 لاہور میں, یا 10 جو میرپور خاص میں, ٹنڈولائر میں. اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ مالکان کو بھی ایگری کریں, ان کو اویئرنیس دیں کہ بھائی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ پیشگی والے ہیں, آپ پیشگی نہیں لو, ڈیلی ویجز کے حوالے سے کام کرو تاکہ آپ کو مزدوری ان کو مل سکے اور کچھ کر سکیں, اور ٹریڈ یونین بناؤ, آپس میں متحد ہو. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کو ہم ایکٹیو اس لیے کر رہے ہیں کہ مالکان پہ بھی نظر رکھیں, مزدور پہ بھی نظر رکھیں, اور مزدور کو اپنے رائٹس دے کے دیں اور مالکان کو بھی اپنے رائٹس دے کے دیں تاکہ ایک مسئلے کا حل نکل سکے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو بھی لوگ ریلیز ہو رہے ہیں وہ بانڈل لیبر ایبولیشن ایکٹ کے تھرو نہیں ہو رہے ہیں, وہ سارے CRPC 491 کے تحت ہو رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ریلیز ہو رہے ہیں یہ ان کو اپنے پیچھے سامان رہ جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, DVC ایکٹیو نہیں ہے. اور اسلم خان نے بات کی, لیکن میں اسلم خان کی ایک بات کو میں اس کو کروں گا کیونکہ یہ مجھے حق بنتا ہے میں ایکٹیوسٹ کے کہہ سکوں. وہ یہ کہ بیسیکلی جو بٹھے مالکان ہیں وہ امیر سے امیر ترین بننے کی کوشش ابھی بن رہے ہیں. ان کے پاس گاڑیاں زیادہ آ رہی ہیں. میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ ان کے پاس ٹوٹی گاڑیاں آ گئی, ان کے بچے ٹوٹی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. مطلب وہ ترقی غریب جو ہو رہے ہیں وہ غریب سے غریب ترین بن رہے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. غریب اگر امیر بنے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن کوئی چانسز نہیں ہے. نسل در نسل پہلے بھی غلام تھے, ابھی غلام ہو رہے ہیں, فیوچر میں بھی غلام رہیں گے. اسی لیے ہم ایک اپنا ماڈل دے رہے ہیں 10 بٹھے. اسی لیے 10 بٹھے بہت کم بٹھے ہم نے, کیونکہ ہم پورے پاکستان کو ماڈل نہیں بناتے. ہم یہ NGO یہ کہتے ہیں کہ NGO کا پروجیکٹ ٹیمپرری بیس ہوتا ہے. ہم سسٹینیبلٹی گورنمنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہم ایسا ماڈل دیں تاکہ وہ اون کرے. ہم ایک بیسیکلی کمیونٹی سینٹر بنائیں گے, وہاں جو ہم لوگ ہیلتھ کے حوالے سے فیسلٹی ڈاکٹر رکھیں گے, ایجوکیشن میں ٹیچر رکھیں گے. جو بیسیکلی ابھی انہوں نے بتایا جو مسائل ہیں, پانی کے لیے ہم نے وہاں ہر بٹھے پہ ہم جو ہینڈ پمپ لگائیں گے. ان کے علاوہ ہم جو ہے وہ 5 واش روم ہر بٹھے پہ لگائیں گے, اور ان کو ماڈل دیں گے کہ آپ اگر ہم 10 بٹھے پہ ماڈل بنا سکتے ہیں تو آپ باقی بٹھوں پہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں. آپ اپنے طور پہ کرو, لا ایسا بناؤ, قانون ایسا بناؤ جو آپ. اور میں یہ بھی اس پروگرام میں ریکویسٹ کروں گا کہ فیکٹریز ایکٹ 1934 میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پنجاب میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے, لیکن سندھ میں نہیں ہوئی ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ بانڈل لیبر کے حوالے سے اگر خاتمہ چاہتے ہیں ہم تو بٹھے سارے رجسٹرڈ کریں, ان کو فارمل سیکٹر میں لے آئیں. ان کے علاوہ سوشل سیکورٹی آل بندوں کو کارڈ دیا جائے تاکہ انہوں نے بہت زبردست بات کی, اگر سوشل سیکورٹی کارڈ ہی ملے گا تو بانڈل لیبر کا خاتمہ آئے گا. ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی ایکٹیو ہوگی تو ہی بانڈل لیبر کا خاتمہ آئے گا. ان کے علاوہ گورنمنٹ اگر سنسیئر بنے, مجھے اس بات کہنے پہ کوئی فرق مجھے اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی پروونس سندھ ہے جہاں جو ہے وہ بانڈل لیبر کے لیے سیپریٹ منسٹری تھی, لیکن آفٹر 18 امینڈمنٹ وہ منسٹری ختم کی گئی ہے. میں اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بانڈل لیبر کے لیے ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اور 1.7 ملین اونلی ایگریکلچر سیکٹر میں ہزاروں کے تعداد میں جو ہے وہ سندھ میں بٹھوں میں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے لیے سیپریٹ منسٹری قائم کی جائے پاکستان میں, اور بانڈل لیبر کے لیے سیپریٹ منسٹری کام کر کے ان کو نظر رکھے. یہ سلیوری کا دور جو پرانا جو قانون تھا وہ ختم کر کے ان کو جو فریڈم دی جائے, اور یہ بالکل ہی آزاد ہے ایز اے ایکول. ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو فریلی چھوڑا جائے تاکہ یہ بھی کھل کے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, اپنے بیویوں کو علاج کرا سکیں کھل کے, اور ان کے اپنے بیویوں کی رشتہ داروں کی شادیوں میں جا سکیں اور گھوم پھر آزاد طریقے سے گزر سکیں. بہت اچھی باتیں کہی آپ نے, بالکل بہت صحیح آپ نے باتیں کہی ہیں. لیکن یہاں بات آئی جیسا کہ ماڈل بٹھا کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ ذرا یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ماڈل بٹھا ہے کیا
اور اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا زاہد تھیبو صاحب آپ سے کہ ماڈل بٹھا کیا ہے اور یہ عام بٹھے سے مختلف کیسے ہے؟ بالکل، اس پہ کاشف صاحب نے بڑی تفصیلی اس پہ روشنی ڈال دی ہے. ماڈل بٹھے کا تعلق یہ کہ جس طرح کاشف نے کہا کہ ہم اس پارک میں ایکشن ایڈ اور یورپین یونین کے تعاون سے حیدرآباد میں 10 ماڈل بٹھے بنا رہے ہیں اور 10 ملتان میں بنا رہے ہیں. اسی طرح سے ان 20 بٹھوں میں ماڈل بٹھوں والی کیا چیز ہوگی، مطلب جس طرح کے بنیادی سہولیات کی کمی کا ذکر ہوا بار بار، ورکرز نے بھی یہ بات کی، آنرز نے بھی اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اب مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ آنر جو ہے وہ حساب میں ہیرا پھیری کرتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے قرضہ کتنا لیا، اینٹیں ہم نے کتنی بنائی ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان ماڈل بٹھوں کے ذریعے ہم ہر بٹھے کے اوپر 2 ہینڈ پمپ اور 6 لیٹرین دیں، جس میں 4 عورتوں کے لیے اور 2 مردوں کے لیے ہوں. ہر بٹھے کے اوپر جتنے بھی مزدور ہیں ان ساروں کے CNIC کارڈ ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو آئیڈینٹی کا حق ہے. ایڈیشنل ہم ان کو ٹریڈ یونین بنا کے دیں گے، جس سے وہ ان کا ایک جو موقف ہے وہ واضح طور پہ کمبائن اور یونائٹ اور متحد ان کا موقف آئے، تاکہ آنرز ان کو بلیک میل یا کوئی اکیلا کر نہ سکیں. نمبر 3 بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ووٹر رجسٹر کرائیں، ان کے اوپر ان کے بچوں کی برتھ رجسٹریشن کرائیں. اسکول کی جو ہم وہاں پہ سینٹر بنائیں گے، کمیونٹی سینٹر، جس میں ہم اسکول کی سہولیات، ٹیچر رکھیں گے وہاں پہ جو ان کے 10 بٹھوں کے بیچ میں ایک جگہ ہم سلیکٹ کریں گے جہاں پہ بٹھوں کے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں گے مفت. ہم وہاں پہ ڈاکٹرز رکھیں گے، نرسیں رکھیں گے، جہاں پہ علاج ان کا مفت ہوگا، کیونکہ ان کے مطابق جو ان کے اوپر سب سے زیادہ قرضہ چڑھتا ہے وہ صحت کی سہولیات اور صحت کی سہولیات کو پورا کرنے میں اور علاج کے معالجے کے صورت میں ان کے اوپر قرضہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کمیونٹی سینٹر میں لیگل سیل بھی بنائیں گے، تاکہ اگر کسی جگہ جبری مشقت ہو رہی ہے یا کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو لیگل ایڈ، فری لیگل ایڈ سیل بھی ہوگا جو ان کی سہولیات کے لیے موجود رہے گا. ٹریڈ یونین وہاں پہ بنے گی، ان یونینز کو ہم پھر فیڈریشن سے ملائیں گے، اور اس طرح سے ہم 20 بٹھوں کا اس پارک اور باقی بھی پارٹنر ہے جو ایکشن ایڈ اور یورپین یونین کے ہیں وہ اپنے اپنے اضلاع میں لاہور، پاک پتن اور میرپور خاص اور ٹنڈو لائر میں کر رہے ہیں. وہ ہم ایٹ لیسٹ ہم 20 بٹھوں کا ہم اور 20 کے الگ جو 2 پارٹنر ہیں، اس طرح 60 بٹھوں کا ہم ایک ماڈل گورنمنٹ کو پیش کر سکیں، جہاں پہ نہ کوئی بانڈیڈ لیبر ہو، جہاں پہ صحت کی سہولیات پوری میسر ہوں فری میں، جہاں پہ پانی اور صاف پینے کا پانی موجود ہو، لیٹرین اور واش کی سہولیات موجود ہوں، جہاں پہ CNIC کارڈ ورکر کے ہوں اور وہ ٹریڈ یونین کے ساتھ رجسٹر ہوں. ہم کوشش کریں گے سوشل سیکیورٹی کارڈ ان کے رجسٹر کرائیں. مالکوں کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وہ پیشگی اسی صورت میں کمی ہو سکتی ہے جب سوشل سیکیورٹی کارڈ ہوگا، فری ان کو سہولیات ملیں گی، یہ ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، ان کے ویلفیئر فنڈ ہیں، جس طرح سے ان کی کوئی بیٹی وغیرہ کی شادی ہوتی ہے تو اس پہ پیسے ہیں سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں. موت کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی موت ہو جاتی ہے ان کے ورکر کی یا کس کی تو اس پہ بھی ان کے فنڈ رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا ہم ایک ماڈل جو ہے وہ پیش کریں گے، اور امید ہے کہ وہاں پہ بانڈ لیبر نہیں ہوگا اور وہ آگے انشاءاللہ ایک اچھا رول ماڈل کے طور پہ بنے گا. اچھا، ہم بولنا چاہے گا، ہم نے پوری بات بھی سنا اور ہمیں ایک بات بہت اچھا لگا، یہ اس پارک کا جو یہ ماڈل بٹھا بناتا ہے، صحیح بات ہے، ہمیں اچھا لگا یہ بات، ہم یہ دل سے مانتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم خود بھی چاہتا ہے کہ مزدور کو فائدہ ہو، ہم کو بھی فائدہ ہو تو مزدور کو بھی فائدہ ہو. ہم یہ چاہتا ہے کہ بھائی ان کو تعلیم ہو، ادھر بھی ان کو جو علاج کا سہولت ہوگا تو وہ ہم سے قرضہ کم لے گا. ہم اس بات کو مانتا ہے کہ وہاں پانی ملے گا، لیٹرین ہوگا اور وہاں پر جو چیز دیا جائے گا تو اس سے کچھ تو فرق ضرور آئے گا. بالکل، آپ کے اگر مزدور خوش ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا کام بھی اچھا ہوگا. بالکل، ہم اس بات کو ایگری کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہے. ہم نے جب ہی ان کا ساتھ دیتا ہے ان بات میں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کو بھی، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا جب ہم ریلی نکالا تھا، وہ 16% والا ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور یہ ہمارا ساتھ تھا. ہم اس بات کو اچھا مانتے ہیں، ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں. یعنی اس پارک ایک تنظیم جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور آپ اس کا فیور کرنا چاہیں گے. بالکل بالکل، جبھی تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا جو بات تھا ہم نے آپ لوگوں کو بتایا، لیکن جو اچھا کام ہے ہم اس میں ان کا ساتھ ہے. بہرحال کاشف بجیر صاحب، زاہد تھیبو صاحب، اسلم خان صاحب، وکیلا اور پنوبیل، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور جبری مشقت اور بٹھا سیکٹر کے حوالے سے آج کی ہماری جو گفتگو رہی آپ تمام لوگوں نے ضرور اس کو سنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہم سب کی دعائیں ہیں کہ جس طرح اس پارک اس پر کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس حوالے سے، اس بٹھا سیکٹر کے حوالے سے ضرور اب سوچے اور جو قانون پاس کیا گیا ہے اس پر ضرور امپلیمنٹ ہو، پورے ملک میں ہو
اور ایک جیسا ہو. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام جبری مشقت اور بٹھا سیکٹر جو کہ آپ سن رہے تھے اسپارک ایکشن ایڈ اور یورپین یونین کے تعاون سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان نوید جروار کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.